عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، تربیت اولاد کے موضوع پہ ہمارا یہ جو خطبہ ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹے بچے جب 2-4 سال کے ہوتے ہیں، 5 سال کے خصوصاً، اور بڑے کسی بھی عمر کے، تو اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے بعض دفعہ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین اس بارے میں شریعت نہ کرتے ہوں، ان کو شریعت کا علم نہ ہو، تو پھر یہ اکثر ہوتا ہے چھوٹے بچے بعض دفعہ ضد کرتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، بہت ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شیطان کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ والدین کو بچوں کی شفا اور صحت کے لیے غلط راستوں کی طرف لے کے جائے، کیونکہ کچھ تو شیطان اولاد دلانے کے لیے ہی پہلے سے ہی لے جاتا ہے منتروں والوں کے پاس، اور ایسے لوگوں کے پاس جو دعویٰ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اولاد دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ کے ساتھ بتایا کہ اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ بالکل واضح الفاظ ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے شیطان اولاد کی وجہ سے۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں، شرکیہ کام ان سے کرواتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اولاد کو نظر بد ہوتی ہے، لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو غیر شرعی دم کرتے ہوتے ہیں، یا جادو ٹونا، کوئی تعویذ گنڈے اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں والدین کی کیسے تربیت کی ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، کہ نظر بد کا لگ جانا یہ تو صحیح ہے، لگ جاتی ہے۔ اب والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اس کا بندوبست کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین اور توحید سکھانی ہے، شریعت سکھانی ہے، تو جب اس ڈر سے وہ پہلے سے ہی غیر شرعی طریقوں اور رستوں پہ چل جائیں گے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بڑی ہو کر اولاد بھی شرک کے رستوں پہ چل جائے گی۔ اس بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 اور سنن ابی داود حدیث نمبر 4737 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3525 میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول ان اباكما يعوذ اسماعیل واسحاق علیہم السلام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو جب وہ چھوٹے تھے، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا، نظر بد کا مسئلہ ہوتا یا کوئی بھی معاملہ ہوتا جس وجہ سے وہ روتے یا پریشان ہوتے یا سوتے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے، وہ کلمات ہیں، وہ دم ہے ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم
چونکہ وہ تو امام مواحدین ہے، بہت بڑے توحید پرست تھے، جن کی ملت اور شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے محمد کو حکم دیا. تو یہ کلمات وہ ہیں جو پہلے سے رجسٹرڈ شدہ آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دم کیا کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے کہ بچے کو کوئی بھی معاملہ بنے تو یہ دعا پڑھے اور دم کرے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین ہامہ. اتنی زبردست ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور کو دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نظر کوئی بھی مسئلہ ہو تانی تو وہ فوراً حل ہو جائے گا اور سنت طریقے سے اس کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہم ایسے رستوں سے بھی بچ جائیں گے ہمارا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شیطان وہامہ، کہ میں اللہ کے جو پورے کلمات ہیں ان سے پناہ پکڑتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر تکلیف دینے والے جانور سے، کوئی بھی ایسی چیز جو تکلیف دینے والی ہے، اور ہر بری نظر سے. تو اللہ تعالیٰ فوراً ٹھیک کر دیتا ہے. کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ، جیسے صحیح حدیث ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ اس کے سر پہ رکھو، یا جگہ پہ ہے کوئی تکلیف ہے، آپ پڑھو بالبعث رب الناس شافی اللہ شفاء فقما، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. تو یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2186 میں سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریل آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت فقال نعم. حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کی طبیعت خراب تھی، کچھ بیماری کا غلبہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کافی بیمار ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی کہ آپ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے اور ٹھیک کر دیں گے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیکا. اور الفاظ سے بھی ہے بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیکا. تو یہ دعا بڑی زبردست ہے کہ میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے ہر اس چیز سے جو تکلیف دینے والی ہے. اور اللہ کے نام سے جب کچھ بھی بندہ کرے تو اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی شفا ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دیتے. کیونکہ اکثر بیماریاں جو ہیں یہ بہت زیادہ شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے ہوتی ہیں. اور تیسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2202، یہ بہت زبردست ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یہ مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے جو جا نہیں رہی. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، بہت تکلیف پڑی تھی، وزن کم ہو گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تو یہ تکلیف اور سب ہوا.
کہ میں جب سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان نماز پڑھنی شروع کر دے، کوئی بے نماز ہو تو نماز پڑھنی شروع کر دے، ان کی طرف چلنا شروع کر دے، پھر کسی نہ کسی تکلیف میں یا کوئی نہ معاملات میں مبتلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب سے نماز شروع کی ہے ابھی تو نقصان ہی ہو رہا ہے، مجھے کبھی نفع ہی نہیں، یا جب سے نماز شروع کی ہے میری تو ٹانگ میں پڑھتا ہوں تو ہوتی ہے، چھوڑ تو صحیح ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے یہ درد ختم نہیں، آپ سے فرمایا ہو رہا ہے یا کسی کو بھی جگہ پہ بھی اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 دفعہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ، اور دوسری حدیث میں ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، چھوٹی سی دعا ہے، 7 دفعہ پڑھ لے تو یہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو مستقل شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کیوں سکھائی؟ کہ کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بھی ان کی نظر ہو یا شیطانی مسئلہ ہو، جیسے اس میں ہے کہ مغرب جب ہو نا تو تم بسم اللہ پڑھ کے جو تمہارا مین دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے دو 1 دفعہ، پھر وہ کھلتا بھی رہے کچھ بھی ہوتا رہے، صرف 1 دفعہ بند کر دو، کیونکہ جو ابلیس ہے نا وہ اپنے لشکروں کو شام کے ٹائم چھوڑتا ہے سمندر سے زمینوں کے اوپر کہ جاؤ لوگوں کو تنگ کرو، بچوں کو تنگ کرو، مختلف تکلیفیں دو ان کو، ان کا ایمان خراب کرو، تو پھر وہ شیطان آتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں، پھر انہوں نے مشہور کیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو شفا ملتی ہے، فلاں پہ جاؤ تو ایسے ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کہا کہ تم یہ دعائیں ساری یاد کرو۔ ہر ماں کو اور ہر باپ کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ بنے یا خود کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ یہ دعائیں پڑھ لیں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ ہر چیز کی شریعت نے دعا بتائی، کیوں بتائی ہے؟ حفاظت کے لیے۔ سواری کرنے کی دعا ہے، ایسے ہی ساری دعائیں بتائی ہیں، واش روم جانے کی، آنے کی، مسجد آنے کی، جانے کی، ساری کیوں بتائی ہیں؟ کہ یہ بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے 24 گھنٹے۔ تو یہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ بڑی اہم بات کہ جب اولاد فوت ہوتی ہے، بچپن میں ہو جائے تو بہت زیادہ غم ہوتا ہے والدین کو، اور جوانی میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے والدین کو اس بارے میں کیا تاکید فرمائی ہے کہ اگر اولاد فوت ہو، کیونکہ جب چھوٹی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو بعض لوگ تو بالکل اختیار ہی نہیں رہ جاتا پر، بہت ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ اولاد فوت ہوتی ہے تو وہ بیچاری ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے والدین کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کریں، اللہ ان کو جنت دیں گے، کیونکہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے لیے۔ تو اس بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1283 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، ایک عورت کے پاس سے گزرے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو وہ عورت ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، چھوٹی سی قبر تھی اس کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا، فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جا، صبر کر، جس طریقے سے تو رو رہی ہے یہ تجھے رونا نہیں چاہیے۔ اب اس کا بیٹا فوت ہوا تھا چھوٹا سا، تو بالکل اس کے حواس بھی قائم نہیں تھے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھے کون کہہ رہے ہیں۔ اس عورت نے کیا کیا؟ وہ رو رہی ہوتے ہی جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کون کہہ
اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ جواب دیتی، اور یہ بات تسلیم بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت بھی کیا آ کے، کہنے لگی آپ کو کیا پتا ہے، آپ کے اوپر یہ لمحہ گزرتا چلے، جس دن لمحہ گزرے اس کو پتا ہو کہ یہ کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی نا آپ نے دوبارہ کو پریشان ہے، ادھر سے تکلیف لے گئے. اچھا بعد میں اس عورت کو پتا چلا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور میں آگے سے یہ کہہ بیٹھی ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی، دروازہ کٹکھٹایا، اجازت لی، بڑی پریشان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں تھا اور میں تو یہ بات کہہ بیٹھی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی کے لیے آئی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب بھی سے بڑی پریشانی آئے، اس کا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، کو حکم دیا ہے کہ وہ صبر کرے، صبر کا دامن مت چھوڑے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی حدیث نمبر 1021 میں حضرت معاشری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے فرشتے چھوٹے بچے کی روح لے کے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لی، جو بالکل چھوٹا ہے، جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے، جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو تم نے اس کے دل کا جو پھل تھا وہ توڑ لیا ہے. تو میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اب دیکھ لیں، اولاد کی فوتگی، اولاد کا دنیا سے جانا تو سب نہیں ہے نا، کوئی چھوٹا جا رہا ہے، کوئی بڑا جا رہا ہے. یہ بھی انسان والدین کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جب تم نے یہ روح قبض کی ہے، والد پاس تھا، اس کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے اپنے بیٹے کے لیے، کیا کہتا تھا وہ؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے سنا ہے اس کی زبان پہ تھا الحمدللہ، للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے دیا تھا تو بھی شکر تھا، آج تو نے لے لیا ہے تو میں صبر کروں گا، شکر کروں گا، تیری حمد کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں یہ چھوٹا سا عمل ہے، جزا فضا کرے اور بین کرے، گریبان پھاڑے، اپنے آپ کو مارے، پھر بھی اس نے واپس نہیں آ جانا. چھوٹا سا عمل جو شریعت نے والدین کو بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر جنت میں اس کا گھر بنا دو اور نام بیت الحمد رکھ دو. اولاد کی فوتگی پر صبر کرنے سے اللہ نے جنت دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 13:3 میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھ مبارک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے پکڑا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہے وہ پرواز ہو رہی تھی. دیکھ لیں یہ ہمارے وقت آخر بھی الانبیاء ہیں بلکہ سید ولد آدم، پوری آدم کی اولاد کے سردار ہیں، اور اپنے ہاتھوں پہ بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کی روح پرواز ہو رہی ہے. آپ نے بڑی بڑی باتیں سنی ہوں گی کہ فلاں نے استغفر اللہ معاذ اللہ کفریہ جملے لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایک مائی تھی اور اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو فلاں نے جا کے ملک الموت کے ہاتھ سے روح کو اس نے کھینچ کے لے آیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اسلام میں نہیں ہے.
اسلام ہے اللہ تعالیٰ آیا ہم لا یستأخرون لا یستقدمون کہ جب آنی ہے پھر ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، اسلام ہے۔ اور یہ جو کفریہ کہتے ہیں ان لوگوں کی بڑی بڑی گدیاں چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیٹا ہے اور اس کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا کی رحمت ہے، یہ رونا کوئی غلط نہیں ہے، غلط ہے رونا ساتھ بین کرنے، تو تو بڑا اچھا تھا، تو تو ایسے تھا فلاں تھا، یہ جہالت ہے، یہ جہلانہ رسمیں ہیں۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ میری آنکھیں بہ رہی ہیں اور دل بہت پریشان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کہوں گا، وہی کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی نے مجھے پریشان کیا ہے، میں غمزدہ ہوں، رو رہے ہیں، لیکن امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ اللہ نے دیا تھا، لے لیا ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جو صبر سے ہٹ ہو۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد فوت ہو جائے تو وہ اللہ کے شکوے کرتا کرتا کفر سے بھی آگے نکل جائے اور وہ کہے کہ میں تو بس اللہ سے بھی ناراض ہوں اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میری اولاد آئی۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، سب کچھ اللہ نے جو اچھا تھا اس کے لیے وہ کر دیا۔ دنیا میں آتا تو فتنے فساد پتہ نہیں کیا ہوتا، اچھا ہے اللہ نے اس کی دنیا سے جان چھڑا لی۔ تیسری بات، اولاد پر والدین کی نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ والدین اگر نیک ہوں نا، ان کی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر والدین کو دلیل کیا ہے؟ سورۃ الکہف پارہ نمبر 16 آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ كَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بنائی تھی نا بستی میں، گر رہی تھی جو، وہ کیوں بنائی تھی؟ حالانکہ وہ بستی والوں نے تو ان کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ دیوار جو میں نے بنائی ہے نا، ادھر سارا مزدوری کرتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا ہوں، یہ کس لیے بنائی ہے؟ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور وہ ابھی چھوٹے چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، خزانے کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ آگے کافی جگہ ہے، آگے آ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ جو 2 بچے ہیں نا ان کے والدین بہت نیک تھے، تو اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت ہم سے کروائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین نیک ہوں نا، اولاد ہو یا یتیم ہو جائے یا بے سہارا ہو، تو والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اسی لیے والدین کو یہ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں۔ دوسری دلیل پارہ نمبر 27 سورۃ الطور سورہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी पैरवी उनकी औलाद ने की ईमान और दीन के मामले में। वो लोग वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, ईमान ला के वालिदैन दीन के मिसाल के तौर पे 100वें दर्जे के ऊपर थे, 100%, नमाज रोजा हज ज़कात तहज्जुद हलाल सब कुछ 100% करते हैं। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, उनकी औलाद ने भी उनकी ही इत्तिबा की, अपने वालिदैन की। किस मामले में? बिईमान, दीन के मामले में। इसीलिए पिछले खुतबे में मैंने आपको बताया था ना कि वालिदैन को चाहिए कि वो कुछ भी करे कुरान को, क्योंकि उसकी जो नस्लें हैं उन्होंने भी उसके पीछे चलना है ना। और अगर वालिदैन सुने सुनाए दीन के ऊपर हुआ तो फिर इसका मतलब है उसने खुद अपनी नस्लें बर्बाद की हैं। अच्छा, वालिद 100% नेक और साले था, फिर उसकी औलाद ने उस वालिद की इत्तिबा करते हुए वो भी दीनदार बना, लेकिन वो 100% नहीं बना। वो कितना था? 80% था या 70%। ये बेदीन की बात नहीं हो रही कि वालिद दीनदार है और औलाद बेदीन हो, फिर भी अल्लाह ताला, ये नहीं है। क्योंकि अगर है तो फिर वो जहन्नम में जाएगी, और इसकी मिसालें अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी दी हैं, ताकि अंबिया की और उनकी औलादों की मिसालें हैं। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते अलहकना बिहिम दुर्रियतहुम, कि क़यामत के दिन वालिद 100वें दर्जे पे था जन्नत के, और इसका बेटा 80 दर्जे पे है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वालिद की नेकी की वजह से अलहकनाहुम ज़ुर्रियतहुम, हम बेटे को भी 100 दर्जे पे पहुंचा देंगे जन्नत में। वालिद को जन्नतुल फिरदौस मिल रहा है, बेटे को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो 20% नीचे था। मसलन वो तहज्जुद नहीं पढ़ता था, सिर्फ नमाजें ही पढ़ता है, और वालिद तहज्जुद गुजार था, 100वें दर्जे पे है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालिद की वजह से को भी जन्नतुल फिरदौस दो, इनको इकट्ठा कर दो। और बल्कि सूरतुल मोमिन में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो घराने नेक होंगे ना, मसलन दादा 100% नेक था, बेटा 90 है, उसका बेटा 80 है, तो ये जो थोड़े थोड़े दर्जों का फर्क है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी नस्लों को मैं एक जगह पे जन्नत में दूंगा। दादा पड़दादा बेटा पोता पड़पोता सारे ही एक जगह पे हो जाएंगे। क्यों? की वजह से। तो इस कुरान की आयत से यह साबित होता है